الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے عزیز دوستو، پردہ نشین ماؤں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جن عورتوں کا تذکرہ خاص طور پر کیا ہے ان میں حضرت مریم بھی ہیں۔ حضرت مریم کی پیدائش، حضرت مریم کی حیات، حضرت مریم کی عبادتیں، حضرت مریم کا رہنا سہنا، حضرت مریم کی وفات، ہر ایک چیز ہمارے لیے نمونہ ہے، ہر ایک چیز ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے، نصیحت اور اللہ کے قریب کر دینے والی باتیں ہیں۔ حضرت مریم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کامل عورتوں میں جو عورتیں کامل ہوئی ہیں دنیا کے اندر، ان میں ایک فرعون کی بیوی آسیہ ہیں اور ایک حضرت مریم ہیں جو حضرت عمران کی بیٹی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ حضرت مریم کی پیدائش کا واقعہ حضرت وہ بھی قابل موعظت ہے، نصیحت کے قابل ہے، اللہ کے قریب کر دینے والا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے منتخب فرما لیا، چن لیا، چھانٹ لیا آدم کی اولاد کو۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم کو، آل نوح و آل ابراہیم، حضرت نوح علیہ السلام کو، ان کی اولاد کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ان کی اولاد کو۔ اللہ فرماتا ہے ذریۃ بعضھا من بعض، اللہ کہتا ہے عمران کی اولاد کو، بعض یہ بعض کی اولاد ہے، ایک دوسرے کی اولاد ہے۔ حضرت عمران بیت المقدس کے امام تھے، حضرت عمران بیت المقدس کے امام تھے۔ وہاں جو قربانیاں آیا کرتی تھیں ان قربانیوں کے ذمہ دار تھے، اس کے محتمم تھے، بڑے اللہ والے تھے۔ حضرت عمران کی بیوی تھی حضرت حنہ۔ حضرت حنہ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک چڑیا اپنے چوزے کو اپنی چونچ سے دانہ کھلا رہی ہے، چوغا دے رہی ہے۔ یہ دیکھ کر ان کے دل میں بھی ایک محبت اولاد کی آئی کہ اے اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ جب انہیں محسوس ہوا کہ میرے پیٹ میں کچھ ہے تو انہوں نے اللہ سے کہا ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی۔ حضرت مریم کی والدہ حضرت حنہ کہنے لگیں اے میرے پروردگار، میرے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے میں نظر مانتی ہوں کہ میں اسے تیرے گھر بیت المقدس کے لیے آزاد کر دوں گی، اس سے کوئی کام نہیں لیا جائے گا سوائے تیرے گھر کی خدمت کے۔ اس زمانے کے اندر لوگ اپنے بچوں کو آزاد کر دیا کرتے تھے تاکہ وہ جوانی تک بیت المقدس کی عبادت کریں، اور جب جوان ہو جائیں تو ان کی مرضی ہے، چاہے وہیں رہیں، وہیں خدمت انجام دیتے رہیں یا کہیں اور چلے جائیں۔ تو حضرت مریم کی والدہ نے بھی یہ نظر مان لی۔ ان کا گمان یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے گا، کیونکہ اس دور میں صرف بیٹوں کو مسجدوں کے لیے آزاد کیا جاتا تھا۔ ہمارے یہاں پر بھی آج بھی یہی ہے کہ مسجدوں کے اندر ہم عام طور پر مرد ہی جاتے ہیں، عورتوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے، فتنے وغیرہ کی وجہ سے، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر پابندی لگا دی تھی۔ تو حضرت مریم کی والدہ حضرت حنہ نے جب اولاد جنی تو دیکھا وہ تو بیٹی تھی۔ حضرت مریم کی والدہ کہنے لگی، حضرت حنہ فرمانے لگی اے اللہ میں نے تو بیٹی جنی ہے، اے اللہ میں نے تو بیٹی جنی ہے، میرا ارادہ تو یہ تھا کہ اللہ تو بیٹا دے گا تو آزاد کر دوں گی۔
اب اسے کیسے آزاد کروں؟ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہنے لگیں کہ اللہ تو خوب جانتا ہے جو میں نے جنا ہے، یا یہ ہے کہ اللہ تو خوب جانتا تھا جو انہوں نے جنا تھا۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، جس شان کا بیٹا انہوں نے مانگا تھا اس سے کہیں اونچی شان کی اللہ نے ان کو بیٹی عطا فرمائی، لیکن انہیں کیا پتا کہ اللہ نے انہیں کس شان کی بیٹی عطا فرمائی ہے۔ حضرت مریم کی والدہ حضرت حنا آپ کو لے کر بیت المقدس پہنچ گئیں، اور چونکہ آپ کے والد عمران کا انتقال ہو گیا تھا، وہاں پہنچی اور وہاں جا کر انہوں نے کہا کہ میں نے تو نظر مان لی تھی، اب مجھے کیا معلوم کہ بیٹا ہے یا بیٹی، اب یہ جو کچھ بھی ہے میں تو اسے بیت المقدس کی نظر کرتی ہوں، اسے آپ لوگ سنبھالیں پالیں۔ تو وہاں جتنے بھی وہاں سردار تھے، کاہن سردار تھے، جتنے بھی وہاں بیت المقدس کے خدمت گزار تھے، ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ اس بیٹی کو ہم پالیں، کیونکہ وہ حضرت عمران کی بیٹی تھی، ان کے سردار کی بیٹی تھی، تو سب کی خواہش یہ تھی۔ لیکن حضرت زکریا علیہ السلام اس دور کے نبی تھے، بنی اسرائیل کے، اور وہ حضرت زکریا کے خالو بھی تھے۔ وہ کہنے لگے میں اس کا خالو لگتا ہوں، اس لیے اس کا حق مجھے ملنا چاہیے، میں اس کی تربیت کروں گا، میں اس کو پالوں گا۔ لوگ متفق نہیں ہوئے دینے پر، سب نے کہا کہ قرآن اندازی ہوگی۔ اس دور میں انہوں نے قرآن اندازی اس طرح کی کہ جس قلم سے وہ لوگ توریت لکھا کرتے تھے، اس قلم پر انہوں نے اپنے اپنے نام لکھے اور دریائے اردن میں جا کر ان قلموں کو ڈال دیا۔ دریا سب قلم کو لے کر بہہ گیا، سارے قلم دریا کا پانی لے کر بہہ گیا، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام کا جو قلم تھا وہ الٹی سمت پر چڑھنے لگا، دریا جدھر بہ رہا تھا اس کے مقابلے پر چڑھنے لگا۔ سب سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور یہ ہے کہ حضرت زکریا اس کی کفالت کریں، حضرت زکریا اس کو پالیں۔ حضرت زکریا حضرت مریم علیہ السلام کو لے کر اپنے پاس رکھنے لگے، ان کی تربیت کرنے لگے۔ تو حضرت مریم کو اللہ نے نشو نما بہت اچھا دیا، یعنی کچھ ہی وقت میں وہ ان بچوں سے بھی زیادہ ان کی نشو نما ہو گئی، جو کئی سال کے بچے تھے وہ سال بھر میں 6 مہینے میں ان سے زیادہ اللہ نے ان کو نشو نما دیا، ان سے زیادہ صحت مند اور بڑی لگنے لگی۔ حضرت زکریا علیہ السلام، بڑے غور سے سننے کی باتیں ہیں یہ، حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، دین سکھایا، عبادتیں سکھائیں۔ حضرت مریم اتنی عبادت اللہ کی کیا کرتی تھی، اتنی عبادت کیا کرتی تھی کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت مریم جب رات کو عبادت کے لیے کھڑا ہوا کرتی تھی تو دن جب ہوا کرتا، صبح ہوتی تو آپ کے پاؤں پر ورم آ جایا کرتا تھا، سوجن آ جایا کرتی تھی۔ حضرت مریم اتنی عبادت کیا کرتی تھی۔ ایک دن حضرت مریم کے پاس حضرت زکریا پہنچے اور کہنے لگے مریم یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ باہر ان کے پاس دیکھا پھلوں کو کہ سردی کے پھل اللہ نے ان کو گرمی میں عطا فرمائے، گرمی کے پھل سردی میں عطا فرمائے۔ یہ سارے پھلوں کو دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم سے کہنے لگے مریم یہ پھل تمہیں کہاں سے مل رہے ہیں؟ قالت انا یکون لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ حضرت زکریا سے حضرت مریم کہنے لگیں اے زکریا علیہ السلام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے پاس سے عطا فرمائے ہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے پناہ بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اس کے یہاں کوئی حساب نہیں ہوتا کہ کس کو کتنا دے رہا ہے۔ اللہ کے یہاں حساب اس سے نہیں لگتا کہ کون کتنا خوبصورت ہے، کون کتنا عقل مند ہے، کون کتنا پڑھا لکھا ہے، یا کون کتنا بے وقوف ہے، جاہل ہے۔ اللہ اس حساب سے رزق نہیں دیتا ہے، بلکہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اگر اللہ عقل کی بنیاد پر رزق عطا فرماتا تو سارے بے وقوف بھوکے مر گئے ہوتے، لیکن آپ دیکھیں اللہ بے وقوفوں کو راجہ بنا رہا ہے، بے وقوفوں کو بادشاہ بنا رہا ہے، اور عقل مند وزیروں کو ان کا خادم بنا رہا ہے، ان کا تنخواہ دار بنا رہا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بتائی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی، شدت کی بھوک تھی، اپنے سارے گھروں میں آئے کہ کچھ کھانے کو ہے، سب بیویوں نے کہہ دیا کہ آج کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہے۔ حضرت نبی علیہ السلام حضرت فاطمہ کے گھر پہنچے
اور پہنچ کر کہا کہ بیٹی کچھ کھانے کو ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا ابا جان ہمارے یہاں بھی کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام واپس آنے لگے، حضرت فاطمہ کے پاس ان کی باندی نے 2 روٹی اور کچھ سالن بھیج دیا۔ حضرت فاطمہ نے یہ سوچا کہ چلو آج حسن حسین کو اور علی کو اور خود کو پھر سے فاقے میں رکھ لیں گے، ابا جان کو کھلا دیتے ہیں۔ بچہ بھیج دیا کہ جاؤ ابا جان کو بلا لاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بلانے کے لیے بچہ آیا۔ آپ جب واپس حضرت فاطمہ کے گھر پہنچے، حضرت فاطمہ نے وہ کھانا آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ جب آپ نے اس کے اوپر سے دسترخوان ہٹایا، اس کے اوپر سے کپڑا ہٹایا، تو وہاں 2 روٹیاں نہیں تھیں بلکہ وہ چیز بھری پڑی ہوئی تھی کھانے سے، گوشت کے ٹکڑوں سے اور کھانے سے وہ تھال بھرا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ اے فاطمہ یہ کھانا تمہیں کہاں سے ملا؟ اتنا کھانا کہاں سے آیا؟ حضرت فاطمہ عرض کرنے لگی کہ وہی جواب جو حضرت مریم نے دیا تھا حضرت فاطمہ نے دیا، قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کی تعریف کر کے کہا تعریف ہے اس خدا کی جس نے فاطمہ کو وہ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائی جو بنی اسرائیل کی سردار، بنی اسرائیل کی عورتوں کی سردار حضرت مریم کو کہنے کی توفیق عطا کی تھی۔ حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ کھانا خود کھایا، حضرت حسن حسین کو کھلایا، حضرت علی کو کھلایا، حضرت فاطمہ نے کھایا، پھر بھی بچ گیا اور پھر وہ سارا کھانا آس پڑوس میں بٹوا دیا۔ اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے، لیکن رزق کے تعلق سے کسی کے پاس اگر رزق کی کثرت ہو تو اس کو یہ مت سمجھو کہ اس کا اوپر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، بلکہ رزق یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ اب دیکھو یہ کہ جس آدمی نے اللہ کی فرما برداری کو اختیار کر رکھا ہے وہ آدمی اللہ کے یہاں کامیاب ہے، اور جس نے اللہ کی فرما برداری سے کنارہ کشی اختیار کر رکھی ہے، جو اللہ کا فرما بردار نہیں ہے، وہ آدمی دنیا میں بھلے ہی کتنی ہی نعمتوں میں ہو، وہ اللہ کی طرف سے ڈھیل میں تو ہے لیکن اللہ کی نعمتوں میں نہیں ہے۔ حضرت مریم، ان کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک حجرہ بنوایا، بالا خانہ، جس پر وہ سیڑھی لگا کر چڑھا کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے علاوہ ان کے پاس کسی کا جانا آسان نہیں تھا، کیونکہ حضرت زکریا ہی کے پاس سیڑھی وغیرہ رہا کرتی تھی۔ حضرت زکریا نے دیکھا اللہ تعالیٰ اس کو بے موسم کے سردی کے گرمیوں میں اور گرمیوں کے سردیوں میں جو رزق عطا فرما رہا ہے، پھل عطا فرما رہا ہے، تو حضرت زکریا نے وہاں دیکھ کر کہا قال ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ وہاں حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، وہاں حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت عز و جل کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے بھی بے موسم کی اولاد عطا فرما دے۔ سورہ مریم کے اندر اللہ اس کا تذکرہ فرماتا ہے، کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے اس دعا مانگنے سے ایک بات سیکھ لو، ایک بات حضرت زکریا علیہ السلام کے دعا مانگنے سے سیکھ لو کہ حضرت مریم حضرت زکریا سے چھوٹی ہیں۔ حضرت مریم نبی نہیں ہے کیونکہ اللہ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نبی ہیں اور نبی سے بڑا مرتبہ اللہ نے کسی کا بھی نہیں بنایا ہے، تو مرتبے میں حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم سے بہت بڑے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ سارا سر سفید ہو چکا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا حضرت مریم کو اللہ نعمتیں عطا فرما رہا ہے، تو ان کے دل و دماغ میں کیا بات پہنچی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نعمتیں عطا فرما رہا ہو نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لو، اللہ تمہیں بھی وہ نعمتیں دے دے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ یہ موقع ہے اللہ کی طرف سے انعامات اترنے کا۔ حضرت مریم جس جگہ پر موجود ہیں یہاں اللہ کی یہ برکتیں نازل ہو رہی ہیں، اس جگہ پر اور اس وقت میں اللہ کی برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ فوراً حضرت زکریا نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور فائدہ اٹھا کر اللہ سے کہا اللہ مجھے بھی عطا فرما دے۔
اور جب اللہ بانٹ رہا ہوتا ہے نا کوئی چیز، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاس بیٹھنے والے، اس کے پاس رہنے سہنے والوں کو بھی محروم نہیں کرتا ہے۔ اس لیے کبھی اللہ والوں کی باتوں کا تذکرہ بھی ہو نا، کبھی اللہ والوں کے بارے میں، ان کے کمالات کے بارے میں ہمیں علم حاصل ہو، ان کی کرامتوں کے بارے میں ہم کو پتہ چلے، تو ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس وقت اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تو جس کی اتنی عزت کر سکتا ہے، اے اللہ ان کے صدقے طفیل میں ہمیں بھی عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محروم نہیں فرماتا ہے۔ حضرت زکریا نے کس انداز سے اللہ سے مانگا وہ سننے کی بات ہے۔ حضرت زکریا نے کس انداز سے اللہ سے مانگا وہ سننے کی بات ہے، اور یہ اسی طریقے سے اگر ہم بھی اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عطا فرمائے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کہنے لگے چپ کے آہستہ آہستہ، اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وہن العظم، کہنے لگے اے میرے پروردگار میری تو ہڈیاں بوڑھی ہو گئیں، کمزور ہو گئی، واشتعل الراس شیبا، اے اللہ میرے سر میں بڑھاپے کی آگ لگ گئی، پورا سر سفید ہو گیا ہے، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے پروردگار میں کبھی بھی تجھ سے مانگ کر محروم نہیں ہوا۔ اسے اللہ سے کہو کہ میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر محروم نہیں ہوا۔ یوں مت سوچو دل میں کہ اے اللہ تو میری تو سنتا ہی نہیں ہے، نہیں، یوں کہو کہ اے اللہ میں تجھ سے کبھی بھی مانگ کر محروم نہیں ہوا، کبھی تو جو چیز ہم نے مانگی وہی تو نے عطا فرما دی، اور کبھی تو نے اس کے بدلے کوئی اور چیز ہمیں عطا فرما دی جو تو ہمارے حال کے مناسب سمجھتا ہے، اس شکل میں، اس صورت میں ہماری دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ تو ہماری نہ سمجھی کی بات ہے کہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں اللہ سے، اور اللہ جانتا ہے کہ اس کے ملنے میں اس کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے، اور اللہ وہ نہیں دیتا ہے، تو ہمیں شیطان یہ ورغلاتا ہے کہ دیکھا تیری تو سنی نہیں گئی، حالانکہ ایسی کوئی دعا نہیں جسے اللہ نہ سنتا ہو۔ اللہ جسے نہ سنتا ہو ایسی کوئی دعا نہیں ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کہہ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ سے کر رہے ہیں، دیکھنا کہ اللہ میری تو ہڈیاں بوڑھی ہو گئیں، میرا سر سفید ہو گیا، اللہ مجھے میرے بعد ڈر ہے کہ میرے بعد جو رشتہ دار رہ جائیں گے، میرا کوئی ولی نہیں ہے، تو میرے بعد میری وراثت کو، دین کو کون سنبھالے گا؟ اے اللہ مجھے اپنے خاص خزانہ غیب سے کوئی اپنی طرف سے بیٹا عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کر لی، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کر لی، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا فرمایا، نام اس کا رکھا یحییٰ۔ حضرت مریم کی جو خالہ تھیں وہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی، تقریباً 90 سال سے اوپر کے تھے دونوں، حضرت زکریا علیہ السلام بھی اور حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی بھی، یہ 90 سال سے اوپر کے لوگ تھے۔ تو حضرت مریم ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بڑھاتا رہا، ان کی نشو و نما میں اضافہ کرتا رہا، بہت جلدی بڑی ہو گئیں، اللہ کی بڑی لاڈلی تھی، اللہ بڑا ان سے پیار کیا کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بے حد عبادت کیا کرتی تھی، سب میں ان کی شہرت تھی حضرت مریم کی کہ اتنی عبادت گزار ہیں، اتنی عبادت گزار ہیں۔ تو حضرت مریم ایک دن اذن تبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، کسی وجہ سے غسل کے لیے بیت المقدس کی مشرقی جانب گئیں، اور وہاں جا کر انہوں نے ایک پردہ گرا لیا تاکہ وہ غسل وغیرہ کر سکیں، تو اچانک ان کے سامنے فتمثل لہا بشرا سویا، ایک خوبصورت نوجوان مرد کی شکل میں ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ حضرت مریم ڈر گئیں اور کہنے لگیں، حضرت مریم ڈر گئیں اور ڈرنے کے بعد اللہ سے کہنے لگیں انی اعوذ بالرحمن، اے اللہ، اے رحمان میں تیری پناہ میں آتی ہوں، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں، ان کنت تقیہ، پھر ان کو مخاطب کر کے، اس مرد کو مخاطب کر کے کہا تو اللہ سے ڈرتا ہے تو باز رہے، تو اللہ سے ڈرتا ہے تو باز رہے، دور رہے۔ دیکھیں حضرت مریم چھوٹی سی ہیں، حضرت مریم کو اللہ نے بہت اچھا نشو و نما دیا، بہت جلدی اللہ نے ان کی تربیت کی، بہت جلدی اللہ نے ان کا جسم بھی اچھا خاصا کر دیا، لیکن عبادت گزار کتنی کہ رات رات بھر عبادت کرتی اور پاؤں پر ورم آ جایا کرتا تھا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا نا ایک غیر مرد ان کے پاس آ گیا، ایک غیر مرد ان کے سامنے اچانک نظر آ گیا، ان کے دل سے بات دیکھو کیا نکلی، انی اعوذ بالرحمن، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتی۔ انہوں نے نہیں پوچھا تو کون ہے، انہوں نے یہ نہیں پوچھا تو کون ہے،
کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک عورت کا، بیٹی کا، بہن کا سب سے بڑا زیور عفت، عصمت، حیا اور پاک دامنی ہے۔ جو عورت، جو بیٹی، جو مائیں، جو بہنیں عفت، عصمت، حیا، پاک دامنی اور شرم کو اپنا زیور بنا لیتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا کے اندر ان کی محبتیں لوگوں کے دلوں میں رکھ دیتا ہے۔ اگر کسی عورت کو ذلیل ہونا ہو، کسی عورت کو ذلیل ہونا ہو، وہ اپنی شرم کھو دے، اللہ تبارک و تعالی دنیا ہی میں اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ اور اگر کسی عورت کو عزت پانی ہے، اگر کسی عورت کو مقام پانا ہے، اگر کسی عورت کو وقار پانا ہے، اگر کسی عورت کو سنجیدگی چاہیے، اللہ کے یہاں مقام و مرتبہ چاہے، خدا کی قسم اپنی شرم و حیا کی حفاظت کر لے، اللہ تبارک و تعالی اس کو ولیہ بنائے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کی ولی بنے بغیر نہیں چھوڑے گا، اللہ اس کو نہیں چھوڑے گا جب تک اس کو اپنا ولی نہ بنا لے۔ میری مائیں بہنیں اس سبق لیں، جانیں، دیکھیں ان کی حیا کا کیا مقام ہے، ان کی حیا کی بنیاد پر اللہ نے انہیں کیا کچھ عطا فرمایا، ان کی حیا، ان کی عبادت، ان کی شرم کی بنیاد پر اللہ انہیں کیا دے رہا ہے۔ دیکھیں وہ فرشتہ، وہ آدمی جب ان کے سامنے آیا تو وہ ڈر گئی اپنی حفاظت کے لیے، اپنی حیا اور شرم کی بنیاد پر ان کے دل میں ایک خیال آیا، اے اللہ یہ کون اجنبی مرد ہے، مجھے حفاظت میں لے لے۔ ایسا ہی اگر ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں کسی بھی اجنبی مرد کے سامنے آتے ہی، یا اس کا فون آتے ہی، یا کسی اس کی شکل وغیرہ آتے ہی اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیں، اے اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھ لے، ہمیں کوئی بچانے والا تیرے علاوہ نہیں۔ خدا کی قسم یہ ماں، بہن، بیٹی شرمدار اور حیادار ہو جاتی ہے نا، فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، فرشتے ان سے حیا کرتے ہیں، ان کی دعاؤں پر آمین کہی جاتی ہے، پھر ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی دعائیں قبول فرماتا ہے، پھر ان کی وجہ سے اللہ ان کی اولادوں کو رزق عطا فرماتا ہے، ان کے مردوں کو عزت عطا فرماتا ہے، ان کے مردوں کو وقار عطا فرماتا ہے، اللہ پھر ان کی وجہ سے ان کا بول بالا فرماتا ہے۔ آج دنیا کے اندر شیطانی لشکروں کا سب سے بڑا نشانہ ہماری مسلم مائیں بہنیں ہیں۔ ان کی خواہش یہ ہے کہ کسی بھی طرح ان مسلمان ماؤں بہنوں کو بے پردہ کر دو، بے حیا کر دو، بے شرم کر دو، بے لحاظ کر دو، خدا کی قسم انہیں عشق بازی کے اندر مبتلا کر دو، پھر ان کے بھائی کو ذلیل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، ان کے باپ کی عزت اچھلنے سے کوئی ان کو نہیں بچا سکتا، پھر ان کے کنبے اور خاندان کو بزدل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ان کی عفت اور عصمتوں پر حملہ کرو۔ ادھر حضرت مریم، جب آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا، وہ فرشتہ فوراً اپنی اصلی شکل میں آ گیا، حضرت جبریل علیہ السلام تھے، کہنے لگے مجھ سے کیوں ڈرتی ہو، میں تو فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے، اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے تاکہ میں تم کو بیٹا عطا کر دوں، لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اللہ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ اللہ تمہیں بیٹا عطا فرما دے۔ حضرت مریم ہنسنے لگی، تعجب کرنے لگی، کہنے لگی اچھا میرے بھی بیٹا ہو سکتا ہے، جبکہ نہ تو مجھے کسی انسان نے چھوا ہے، نہ میں کوئی زناکار ہوں، بدکار ہوں کہ میرے اولاد ہو جائے۔ حضرت جبریل نے کہا کہ اللہ کا یہی حکم ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جس معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے نا تو صرف یہ کہہ دیتا ہے کن ہو جا، تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے وہ کام ہو کر رہتا ہے۔ حضرت مریم کو حضرت جبریل نے تسلی دی، بتایا، خوشخبری دی، اور پھر ان پر دم کر کے چلے گئے، اور وہ دم کر کے گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم کنواری ہیں، ان کے پیٹ میں آ گئے، اللہ کے خاص انعام سے۔ دیکھو یہ جو عورت ہوتی ہے نا، جب یہ اللہ کے قریب آتی ہے، جب یہ اللہ سے مانگنا شروع کرتی ہے، جب یہ اللہ کی عبادتیں کرتی ہے، اللہ دیکھو اس کا کیا مقام بناتا ہے۔ ادھر تو حضرت زکریا علیہ السلام ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، اور پھر حضرت مریم پر دیکھ کر کے اللہ کا انعام اتر رہا ہے،
اللہ سے کہہ رہے ہیں اولاد دے دے، اور ادھر حضرت مریم ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرشتے بھیج کر کہہ رہا ہے کہ اولاد لے لے۔ حضرت زکریا اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اولاد دے دے، اور حضرت مریم سے اللہ کہہ رہا اولاد لے لے۔ فرق دیکھ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھلے ہی عورت نبی نہ بن سکتی ہو، لیکن ولیوں کے اندر ولیوں کی بھی اماں بن سکتی ہے، نبیوں کی ماں بن سکتی ہے، ولیوں کی ماں بن سکتی ہے، نبیوں کی ماں بن سکتی ہے، خود اللہ کی ولی بن سکتی۔ کیا ہے یہ مقام ہے عورت کا۔ جو عورت اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے گی، اللہ اسے کسی حال میں ذلیل نہیں ہونے دے گا، اللہ اسے کسی حال میں ذلیل نہیں ہونے دے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کا سوال ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کا سوال ہو جاتا ہے کہ کوئی بندہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے اور اللہ اس کی عزتوں سے لوگوں کو کھیلنے دے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کسی کی عزتوں کو سے کسی کو کھلواڑ کرنے دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو دے دیا ہو، شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہو۔ حضرت مریم، ان کے ایک ماموزاد بھائی تھے یوسف نجار، اللہ والے تھے، بڑی عبادت کیا کرتے تھے۔ جوں جوں حمل بڑھنے لگا، بچے کا اظہار زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سامنے ہونے لگا کہ ان کے پیٹ میں کچھ ہے، کوئی خوشخبری ہے، تو حضرت مریم سے لوگ عجیب عجیب نظروں سے ان کو دیکھنے لگے۔ لیکن چونکہ ان کے گھر والوں کو معلوم تھا کہ یہ کس مقام کی ہیں، کس قدر اللہ کی یہاں اس کی عبادتیں ہیں، اللہ اس پر کتنے انعام اتارتا ہے۔ ایک دن حضرت مریم اپنی خالہ کے یہاں پہنچی تو حضرت مریم کو دیکھ کر ان کی خالہ کہنے لگیں کہ مریم، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے، یہ بچہ تمہارے پیٹ کے بچے کو سجدہ کرتا ہے۔ کیا کہا؟ یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں مریم کے پیٹ میں تھے، تو حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سجدہ کیا کرتے تھے، کیونکہ مرتبے میں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت یحییٰ سے بڑا بنایا۔ عمر میں حضرت یحییٰ بڑے تھے، لیکن مرتبہ کس کا بلند تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حالانکہ دونوں ہی نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت اللہ ظاہر کیا کرتا تھا۔ اچھا، جس کا بیٹا بڑا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اس کی ماں کی فضیلت ظاہر نہیں ہوتی، تو اس میں حضرت مریم کی بھی فضیلت ظاہر ہوتی تھی کہ دیکھا ان کا بیٹا، ان کے پیٹ کا حمل ان کے پیٹ کے حمل کو سجدہ کر رہا ہے۔ اچھا، اس دور میں، ان شریعتوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا تعظیم کی بنیاد پر جائز تھا۔ ہمارے یہاں نہ عبادت کے طور پر سجدہ کرنا جائز ہے اور نہ ہی تعظیم کی بنیاد پر سجدہ کرنا جائز ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آ گیا تو ان کا ماموزاد بھائی جو تھا یوسف نجار، بڑا عبادت گزار آدمی تھا، وہ کہنے لگا کہ مریم ایک بات بتاؤ، مریم ایک بات بتاؤ کہ یہ کیا بغیر بیج کے بھی کھیتی ہوتی ہے؟ تو حضرت مریم نے کہا کہ ہاں، اللہ نے سب سے پہلا کھیت بغیر بیج کے بنایا، حضرت اللہ نے سب سے پہلا کھیت بغیر بیج کے پیدا کیا۔ کہنے لگے کیا بغیر پانی اور بغیر بارش کے بھی اللہ درختوں پر پھل دیتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، اللہ نے سب سے پہلا درخت، سب سے پہلے پھل بغیر پانی اور بغیر بارش کے عطا کیے ہیں۔ کہنے لگے کیا بغیر ماں باپ کے بھی اللہ اولاد عطا فرماتا ہے؟ تو کہنے لگے کہ ہاں، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا اور حضرت حوا کو بغیر ماں کے پیدا فرمایا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ مریم، مجھے نہیں معلوم، مجھے بتاؤ تمہارا معاملہ کیا ہے، اپنے بارے میں بتاؤ۔ حضرت مریم نے کہا کہ اس طریقے سے ایک فرشتہ آیا تھا اللہ کا حکم لے کر، اس نے مجھ پر دم کیا، مجھ پر پھونک ماری اور اللہ نے مجھے یہ بیٹا عطا فرما دیا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دے کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جب اللہ پیدا کرنے پر آتا ہے تو ماں باپ کی بھی ضرورت نہیں، جب پیدا کرنے پر آیا تو اللہ کو ماں کی بھی کوئی ضرورت نہیں، حوا کو پیدا کر دیا، اور جب اللہ پیدا کرنے پر آیا تو باپ کی بھی کوئی ضرورت نہیں پڑی، اللہ نے کنواری مریم کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرما دیا۔ اس سے کتنا بڑا مقام حضرت مریم کا سامنے آتا ہے۔ اصل میں یہ لوگ جو تھے نا، ان لوگوں کے پاس جو خاص چیز تھی وہ اللہ کے آگے رونے والی صفت تھی
کہ ان پر رونا آتا تھا، ان پر رونا آتا تھا۔ ان کے رونے کے واقعات بڑے عجیب عجیب واقعات ہیں۔ حضرت مریم جب دیکھا کہ اب ولادت کا وقت قریب آ گیا ہے تو حضرت مریم شرم، لحاظ اور حیا سے بیت المقدس سے مشرقی جانب کو چلی گئیں، اور پھر کہنے لگی اے کاش میں کن کن لوگوں کو کیا کیا جواب دوں گی، میں کس کو کیا کیا جواب دوں گی، کاش کنت نسیم منسیا، میں تو بھولی بسری ہو جاتی، نہ کوئی مجھے جانتا نہ کوئی مجھے یاد کرتا، کاش اللہ مجھے تو ایسا کر دیتا، میں کسی کو یاد نہ رہتی، تاکہ کوئی مجھ پر الزام نہ لگاتا، کوئی مجھ پر انگلی نہ اٹھاتا۔ حضرت مریم علیہ السلام جب اس قدر پریشان ہوئیں تو حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے پھر بھیجا، اور حضرت جبریل نے حضرت مریم کو شرم و حیا کے ساتھ نیچے سے آواز دی۔ وہ نچلی جگہ پر تھے، حضرت مریم اونچی جگہ پر تھی، تو آپ نے انہیں اونٹ سے آواز دی کہ اے مریم ادھر آ جاؤ، کھاؤ پیو، یہاں پانی کا چشمہ موجود ہے، یہاں پانی پیو، اور یہ کھجور کا درخت ہے، اسے اپنی طرف کھینچ کر ہلاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر سے تمہیں کھجور عطا فرمائے گا، تازہ کھجوریں کھاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کر دے گا، تمہارے لیے آسانی کر دے گا۔ حضرت مریم نے کیا کیا، اس درخت کو، سوکھا ہوا درخت تھا، اس پر کوئی پھل ول نہیں تھا، جب انہوں نے اپنی طرف کھینچ کر اس کو ہلایا تو اللہ نے ہاتھ کے ہاتھ اس پر پھل پیدا فرما دیا، ہاتھ کے ہاتھ اللہ نے تازہ کھجوریں ان کو عطا فرمائیں، تو حضرت مریم نے وہ کھجوریں کھائیں، پانی پیا، اور حضرت جبریل علیہ السلام کہہ گئے تھے جب لوگ پوچھیں کہ مریم یہ کیا ہے تو انہیں بتا دینا کہ میں نے تو آج روزے کی نظر مان رکھی ہے، میں بول نہیں سکتی ہوں، اس بچے ہی سے پوچھ لو، یہی بچہ تمہیں جواب دے دے گا۔ حضرت مریم کو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا فرما دیے، گود میں لے کر اپنی قوم کی طرف آئیں، لوگوں نے دیکھ کر کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن تم تو کوئی زانیہ بھی نہیں ہو، بدکار بھی نہیں ہو، تمہاری ماں بھی اچھی، تمہارا باپ بھی اچھا، پھر یہ کہاں سے بہتان لے آئی ہو، بغیر شادی کے یہ اولاد کہاں سے لے آئیں؟ انہوں نے فاشارت الیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کا دودھ پی رہے تھے، انہوں نے منہ ہٹا کر کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا، اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے، اینما کنت، جہاں بھی رہوں اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے، اور اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں نماز پڑھتا رہوں، زکوٰۃ ادا کرتا رہوں جب تک بھی زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کا فرما بردار رہوں۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اللہ نے مجھے بدبخت نہیں بنایا، اللہ نے مجھے جبر کرنے والا سخت مزاج نہیں بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ مجھے کوئی اللہ نے بدبخت بنایا ہے، بلکہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ یہ تھی حضرت مریم جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ کامل عورت ہیں، حضرت آسیہ کامل عورت ہیں، حضرت خدیجہ بنت خویلد کامل عورت ہیں، حضرت فاطمہ کامل عورت ہیں۔ حضرت عائشہ نے کہا جی اور میں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تیری فضیلت تو ایسی ہے عورتوں پر، عائشہ تیری فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کھانے کی فضیلت باقی اور کھانوں پر ہوتی ہے۔ کیا ہے یہ اللہ کی عطا ہے، اصل میں ان میں ایک خاص صفت تھی، اللہ نے ایک خاص صفت رکھی ہے، جو بھی ماں بہن جو بھی بھائی اس صفت کو اپنے اندر اتار لے گا، خدا کی قسم کسی بھی زبان کو جانتا ہو یا زبان بھی نہ جانتا ہو تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کسی بھی حال میں محروم نہیں کر سکتا ہے، کسی بھی حال میں اس کو اللہ محروم نہیں کر سکتا ہے، کتنی بھی بڑی مصیبت اس کے سامنے ہو، کتنی بھی بڑی مصیبت ہو، کتنا بھی بڑا گناہ اس سے ہو گیا ہو، کتنے بھی ہلاکت کی جگہ پر وہ رہتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر حال میں محفوظ رکھے گا، اور ہر حال میں اللہ اس کو آسمان کا ستارہ بنا کر رہے گا۔ کیا ہے وہ صفت جو ہمارے اندر ہونی چاہیے؟ دیکھو اللہ تبارک و تعالی جب بچے کو پیدا کرتا ہے نا، وہ بولنا نہیں جانتا، وہ بیٹھنا نہیں جانتا، وہ کروٹ لینا نہیں جانتا، وہ یہ نہیں جانتا کہ بھوک کیا ہے، پیاس کیا ہے، وہ یہ نہیں جانتا کہ میں کس سے باتیں کر رہا ہوں، کون مجھے کھلا رہا ہے، وہ کچھ بھی نہیں جانتا ہے، صرف ایک چیز جانتا ہے، رونا۔
صرف ایک چیز جانتا ہے، رونا۔ اس کی یہ زبان ساری دنیا کا انسان سمجھتا ہے۔ بچہ جب روتا ہے نا، اس کا رونا ساری دنیا کے بچوں کا رونا ایک جیسا ہوتا ہے، ایک سے روتے ہیں بچے، بچوں ہی کی طرح روتے ہیں۔ کیا سکھایا اللہ نے اس کو؟ صرف نہایت کمزور انسان کو، نہایت کمزور انسان، بچہ ہی تو سب سے کمزور ہوتا ہے نا، اس کمزور انسان کو اللہ نے کیا سکھایا؟ رونا۔ ادھر یہ روتا ہے، ادھر اس کی ماں کا دل پسیج جاتا ہے اور کہتی ہے کہ اس کو فوراً سارے کام چھوڑ کر سب سے پہلے اسے دودھ پلاتی ہے، سب سے پہلے اس کی ضرورت پوری کرتی ہے۔ کیوں؟ اس نے کوئی تقریر کر کے، کوئی اچھا تحفہ دے کر، کوئی ماں کی خدمت کر کے اسے اپنی طرف متوجہ نہیں کیا، صرف رو دیا۔ توجہ سے سنیں، صرف کیا کر دیا ماں کے سامنے اس بچے نے؟ صرف رو پڑا۔ صرف رونے کی بنیاد پر ماں نے سارے کام چھوڑے اسے دودھ پلا دیا۔ کسی کام نہیں آیا یہ۔ اس نے راتوں کو ماں کو جگایا، ماں سو رہی ہے، سردی کا موسم ہے، اور اس نے پیشاب کر دیا، رو پڑا، رو رہا ہے، پیشاب کر رہا ہے، پیشاب کی وجہ سے ماں کو تکلیف ہو رہی ہے، ماں اس کو مار نہیں رہی ہے، پھر بھی پیار سے اس کو دودھ پلا رہی ہے، اور اس کے لیے پھر اچھا بستر، سوکھا ہوا بستر پیش کر رہی ہے۔ اس بچے نے ابھی تک کچھ نہیں دیا سوائے تکلیفوں کی۔ 9 مہینے ماں نے پیٹ میں رکھا، وہ تکلیف، جب ماں نے جنا وہ تکلیف، لیکن اس بچے پر رونا آتا ہے، اس لیے ماں سارے کام چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہے۔ ایسے ہی جس بندے بندی پر، جس ماں بہن بیٹی پر، جس بھائی پر رونا آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو محروم نہیں فرماتا ہے۔ اس نے کتنے ہی بڑے گناہ کیے ہوں، اس کی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ کیا ہے شرط؟ شرط یہ ہے رو کر مانگو۔ بہت سی پوچھتی ہیں عورتیں کہ کوئی دعا بتا دو، میرا یہ کام ہو جائے، میرا شوہر کہنا نہیں مانتا، میری بیٹی مجھ سے نافرمان ہو رہی ہے، بیٹا میرے سے باغی ہو رہا ہے، کوئی دعا تو بتا دو کہ جس کی وجہ سے میرا بیٹا، میری بیٹی میرے مطیع، میرے فرما بردار ہو جائیں۔ سب سے پہلے تم اللہ کی فرما بردار ہو جاؤ، اللہ مخلوق کو تمہارا فرما بردار بنا دے گا، اللہ مخلوق کو تمہارا فرما بردار بنا دے گا۔ ایک مرتبہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک بزرگ کو دیکھا، ڈنڈا ان کے ہاتھ میں ہے، ایک شیر پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا کان اینٹھ رہے ہیں، اور جدھر چاہتے ہیں شیر کو چلا کر لے جاتے ہیں۔ حضرت سعدی کو، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کو بڑا تعجب ہوا، کہنے ان کو متعجب دیکھ کر اس اللہ والے نے کہا کہ اے سعدی تمہیں تعجب کیوں ہوتا ہے؟ اے سعدی تمہیں تعجب کیوں ہوتا ہے؟ یہ تو شیر ہے، دنیا کی مخلوق میں سے کوئی مخلوق تمہارے حکم کے خلاف ورزی نہیں کرے گی، بشرطے کہ تم اللہ کا حکم کی خلاف ورزی کرنا چھوڑ۔ تو از حکم داور گردن میں پیش، کہ گردن نہ پیچد از حکم تو ہیش، تو اللہ کے حکم سے منہ کو مت موڑ، اللہ تیرے حکموں سے اپنی مخلوق کو منہ موڑنے نہیں دے گا۔ اور پھر جب اللہ کسی کو ملتا ہے نا، جب کسی کو اللہ مل جاتا ہے، اس کے اوپر اللہ دنیا کی حقیقت کو کھول دیتا ہے۔ جب کسی کو بہت شاندار مٹھائی مل جائے نا، تو اس کے سامنے اپنے آپ ہی پاخانے کی حقیقت کھل جائے گی کہ یہ تو بدبودار، ختم ہو جانے والا، سڑ جانے والا سامان ہے، اور کہاں یہ مٹھائی، کہاں یہ پخانا۔ تو ظاہر سی بات ہے اس پخانے کی طرف توجہ نہیں ہوتی، بلکہ اس کو مٹھائی کی طرف، پھلوں کی طرف توجہ رہتی ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کی بدبو کو، اس دنیا کی غلاظت کو، اس دنیا کی بے ثباتی کو، اس دنیا کے ختم ہو جانے کو، اس دنیا کے فانی ہونے کو، ہر ایک چیز کو جب اپنے بندے پر کھول دیتا ہے نا، تو پھر بندہ یہ چاہتا ہے اے رب مجھے تیری محبت چاہیے، کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی جب رونا سکھا دیتا ہے نا کسی کو، اس کا رونا اللہ کی رحمتوں کو ایسے کھینچ کھینچ کر لاتا ہے کہ خدا کی قسم رونے سے زیادہ کوئی چیز اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ نہیں کرتی۔ جب آدمی دل سے روتا ہے نا اس کی طرف، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ جب کہتا ہوا اللہ سے رو کر کوئی چیز مانگتا ہے نا، اللہ بے پناہ اس سے محبت فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
ایک عورت کے پاس سے گزرے، وہ برتن میں آگ، وہ اپنے آگ پر برتن چڑھا رہی تھی، ہانڈی چڑھا رہی تھی، اس کا چھوٹا سا بچہ اس کے پاس کھیل رہا تھا۔ حضرت نبی علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ وہ عورت بار بار اپنے بچے کو آگ سے بچاتی ہے، بار بار بچہ آگ کی طرف آتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ماں اپنے بچوں کو آگ میں جلنے دے گی؟ کہنے لگے کہ نہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس عورت سے بھی زیادہ، اس ماں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اتنی محبت کے باوجود اللہ اپنے بندوں کو آگ میں جلنے دے گا؟ اللہ بہت پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ اگر کسی کو بڑا بننا ہونا تو وہ اللہ سے محبت کر لے، اللہ اس کو بڑا بنا دے گا، اور جسے ذلیل ہونا ہونا وہ اللہ سے محبت کو چھوڑ دے، اللہ اس کو جگہ جگہ ذلیل کرے گا، اللہ اس کو جگہ جگہ ذلیل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اس نے وہم و گمان بھی نہ پالا ہو۔ دیکھو ایک چیز بتاؤں میں تمہیں، ایک چیز بتاؤں، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں۔ مکے والوں نے بڑا ستایا، یہ لوگ ہجرت کر کے ملک حبشہ پہنچ گئے، مکے والے تحفے تحائف لے کر، ہدیے لے کر حبشہ کے بادشاہ کے پاس پہنچ گئے کہ ان لوگوں کو ہمارے سپرد کر دو، یہ ہمارے بھگوڑے ہیں، یہ ہمارے قوم کے بھگوڑے ہیں، ہمارے سپرد کر دو۔ اس طرح باغی ہو گئے ہیں۔ بادشاہ بڑا نیک دل تھا، انصاف پسند تھا، کہنے لگا کہ نہیں، ہمارے یہاں رہنے آئے ہیں تو جب تک ہم ان کی بات نہیں سن لیں گے ہم تمہارے حق میں فیصلہ نہیں دے سکتے۔ حضرت جعفر طیار اور باقی صحابہ کرام دربار میں لائے گئے جو ہجرت کر کے حبشہ پہنچے تھے، تو حضرت جعفر طیار نے اس بادشاہ کے سامنے تقریر کرتے ہوئے ایک خاص بات یہ کہی کہ اے بادشاہ ہمیں اللہ نے ایک ایسا رسول دیا ہے، ہمیں ایک ایسا رسول بھیجا ہے جس نے ہمیں مخلوق کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی میں داخل کر دیا۔ ایک چیز دیکھنا تم، جسے اللہ کے سامنے رونا آتا ہے نا، اسے کسی کے سامنے سر جھکانا سب سے بڑی سزا لگتا ہے، اور نہ ہی اللہ اس کی پیشانی کو کسی کے آگے جھکنے دیتا ہے۔ ورنہ جس پہ اللہ کے سامنے رونا نہیں آتا وہ کیا کرتے ہیں؟ دیکھا کہ اس پر تعویذ گنڈے دینے آتے ہیں، اس کے پاس پہنچ جائیں گی عورتیں، وہاں پہنچ جائیں گی اور وہاں اپنے آپ کو ذلیل کریں گی، رسوا کریں گی کہ بس میرا کام بن جائے، ایسا کوئی تعویذ دے دو۔ کسی بھگت کے پاس پہنچ جائیں گی، کسی پنڈت کے پاس پہنچ جائیں گی، کسی صوفی کے پاس پہنچ جائیں گی، کسی سفیلی علم والے کے پاس پہنچ جائیں گی، اور وہاں اپنے آپ کو ذلیل کر رہی ہوں گی، وہاں اپنے آپ کو ذلیل کر رہی ہوں گی۔ اور آپ دیکھ لینا ان عورتوں پر اللہ کے سامنے رونا نہیں آتا ہوگا، اور تو اور وہ اپنے آپ کو ذلیل کر رہی ہوں گی، ایسی جگہ کافروں کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر رہی ہوں گی۔ جو ہماری بہت سی بہن بیٹیاں اسلام سے باغی ہو کر کافروں کے ساتھ چلی گئی نا، اصل میں بات یہ ہے ان پر بھی اللہ کے آگے رونا نہیں آتا تھا۔ میری وہ مائیں بہنیں، وہ بیٹیاں جو کالجوں میں پڑھتی ہیں، اسکولوں میں پڑھتی ہیں، وہ غور سے سنیں، توجہ کریں کہ اگر تمہیں رونا آتا ہے نا اللہ کے آگے، تمہیں کوئی نہیں بہکا سکتا۔ تمہیں اللہ کے آگے مچلنا آتا ہے نا تو تمہیں کوئی رسوا نہیں کر سکتا، کوئی تمہاری عزتوں سے کھلواڑ نہیں کر سکتا، کوئی تمہارے باپ کے، بھائی کے، تمہارے چچا کے، خاندان کے، تمہارے بیٹے کے سر کو ذلیل نہیں کر سکتا، ذلت کے ساتھ نہیں جھکوا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ تم اللہ کے سامنے رونا سیکھ جاؤ۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا پسند کرتا ہے اپنے بندے کے رونے کو، اتنا پسند کرتا ہے کہ ماں ہے نا، ماں سے بھی اگر بچہ کوئی چیز بار بار مانگتا ہے تو ماں کو بھی غصہ آ جاتا ہے، ماں کو بھی غصہ آ جاتا ہے اور ناراض ہو جاتی ہے۔ ماں بھی اس چھوٹے سے بچے کو جس کے بارے میں ماں کو پتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کرے گا، اسے معلوم ہی نہیں ہے، بس ضد کرنا جانتا ہے، اس کو بھی ماں مار لیتی ہے۔ صرف کس بنیاد پر کہ بار بار مانگ رہا ہے، کوئی چیز بار بار مانگ رہا ہے۔ باپ اتنی شفقت کرنے کے باوجود جب اولاد سے ناراض ہو جاتا ہے تو نام تک لینا چھوڑ دیتا ہے،
اور یوں کہتا ہے کہ دے، اب اس کی ماں سے کہتا ہے لے اس کو دے دینا فلانے کو، نام تک نہیں لیتا، بیٹا تک نہیں کہتا اس کو۔ لیکن ایک اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جب وہ ناراض بھی ہو جائے نا اور اس کا منانے کا، اس کا بندہ اس کو منانے کا ارادہ کر لے تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے ہاں میرے بندے بتا کیا بات ہے۔ ادھر بندہ ایک نیت کرتا ہے اللہ، ادھر بندہ اپنے دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے، ادھر بندہ محفل میں یاد کرتا ہے، اللہ فرشتوں کی محفل میں اس کو یاد کرتا ہے، ادھر بندہ اللہ کی طرف ایک بالشت بڑھتا ہے اللہ ایک ہاتھ آتا ہے، ادھر بندہ اللہ کی طرف دوڑ پیدل جاتا ہے، اللہ کی رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے۔ یہاں تک کہ جب اللہ کا بندہ، یہاں تک کہ جب اللہ کا بندہ اللہ کی عبادتیں کرتا رہتا ہے تو پھر اللہ یوں کہتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ جس بندے کے ہاتھ اللہ یہ کہہ دے کہ یہ میرے ہاتھ ہیں، یہ آنکھیں میری آنکھیں ہیں، یہ پاؤں میرے پاؤں ہیں، تو کیا ان پاؤں سے، ان آنکھوں سے، اس زبان سے کوئی اللہ کی نافرمانی ہو سکتی ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اور پھر جو پاؤں، جو ہاتھ، جو زبان، جو آنکھ، جو کان اللہ یہ کہہ دے یہ میرے ہیں، پھر اس کی طاقت کا اندازہ لگاؤ کہ اللہ ان میں اتنی طاقت عطا فرما دیتا ہے، اتنی طاقت عطا فرما دیتا ہے کہ جس کا ٹھکانہ، جس کا اندازہ ہم جیسے لوگوں کو لگانا نہایت مشکل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بلقیس کا وفد پہنچا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو جواب دے دیا۔ بلقیس اپنے یہاں سے چل چکی تھی، اسے اپنے تخت پر بڑا ناز تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہزاروں میل کی دوری پر بلقیس کا تخت موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے کون ہے جو وہ تخت اٹھا کر میرے پاس لے آئے؟ تو بڑے بڑے جنات، شیاطین، ہواؤں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ سب نے کہا کہ اتنا وقت ہمیں لگے گا، اتنا وقت ہمیں لگے گا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا، اسم اعظم کا علم تھا، وہ بولا کہ میں لے آؤں گا تمہارے پاس پلک جھپکنے سے پہلے، پلک جھپکنے سے پہلے میں اس کا تخت ہزاروں میل سے اٹھا کر یہاں لے آؤں گا۔ جب فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسی ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس پلک جھپکتے ہی اس کے تخت کو اپنے سامنے پایا تو کہنے لگے قال هذا من فضل ربی، کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ فضل اس لیے فرماتا ہے لیبلونی، تاکہ وہ مجھے آزمائے، اشکر ام اکفر، کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا اس کی ناشکری کرتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسی، جو اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے گا وہ اپنے ہی لیے شکر گزار بنے گا۔ ومن کفر فان ربی غنی کریم، اور جو کفر اختیار کرے گا تو یاد رکھو فان ربی غنی کریم، میرا رب بے نیاز ہے لیکن کرم فرمانے والا ہے کہ ہماری ناشکری کے باوجود اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے، پھر دوسرا موقع عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ ہمیں بار بار موقع عطا فرما رہا ہے۔ میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار اس چیز کا موقع عطا فرما رہا ہے کہ ابھی تیرے اندر سانس باقی ہے، سمجھ باقی ہے، ہوش باقی ہے، تو آج بھی مجھ سے اپنے تعلقات جوڑ لے، میں تجھ کو معاف کر دوں گا، اپنا برگزیدہ بندہ بنا لوں گا۔ اللہ کے یہاں رونے کی نہایت قدر ہے۔ خدا کی قسم رونا سیکھ لو، تعویذ تمہارے چھوٹ جائیں گے، رونا سیکھ لو، انشاءاللہ العزیز تمہارے مقدمات ختم ہو جائیں گے، تمہارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، تم پر سے جو خوف ہے، جس خوف اور رعب اللہ نے کافروں کا مسلط کر رکھا ہے، ان سارے خوف کو، رعب کو اللہ دور کر دے گا۔ آج بہانہ نہ بنائیں کوئی بھی کہ ہم ایسے سخت حالات میں دین پر کیسے عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسری کامل عورت جس کا تذکرہ فرمایا وہ حضرت آسیہ ہیں، جن کے بارے میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی جنت کی بیویوں میں سے حضرت آسیہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیوی بنائے گا۔ فرعون کی بیوی تھی حضرت آسیہ، فرعون کے گھر میں پل رہی ہیں، حضرت آسیہ فرعون کے محل میں ہیں، رانی بن کر رہ رہی ہیں، اور فرعون یہ کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، رب اعلیٰ میں ہوں۔
میں خدا ہوں. اس کی خدائی کا دعویٰ چل رہا ہے، اور ان کے اس کی خدائی کے دعوے میں، اس کی بت پرستی میں، اس کی خدائی کے دعوے میں، اس کی ظلم و زیادتی اور طاقت کو دیکھنے کے باوجود حضرت آسیہ نے جب اللہ کی طرف لو لگا لی نا، تو پھر حضرت آسیہ کو اللہ نے حضرت آسیہ بنا دیا کہ آج ہم سب رضی اللہ عنہا کہتے ہیں ان کو. کیوں؟ حضرت آسیہ فرعون کے محل میں رہ کر جب اللہ والی بن سکتی ہیں، فرعون کے محل میں رہ کر جب دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے مقام کو دیکھ سکتی ہیں، خدا کی قسم ہمارے گھر آج بھی فرعون کے گھر نہیں ہیں، ہمارے گھر آج بھی فرعون کے گھر نہیں ہیں، ہم پر آج بھی ایسی کوئی طاقت مسلط نہیں ہے جو فرعون کی طرح ہمیں ہمارے بچوں کو ذبح کر سکے. لیکن اس کے باوجود ایسی سخت طاقت اور اس کے ظلم و استبداد کے باوجود اگر عورت حضرت آسیہ جیسی تمام نعمتوں سے سرفراز عورت اللہ والی بن سکتی ہے، تو میری ماں اور بہنوں، تم نے تو اللہ کا نام سنتے ہوئے اس دنیا کے اندر جنم لیا ہے، تم نے تو اپنی آنکھیں کھولی ہیں، دودھ پیا ہے اپنی ماؤں کا، اس حال میں کہ تمہاری ماؤں نے اللہ کا نام لیا ہے. انہوں نے تو ہمیشہ کفر کو دیکھا، پھر اللہ والی بن گئی. تمہیں اللہ نے ایمان کے ساتھ پیدا کیا، ایمان کے ساتھ پال رہا ہے. تو خدا کی قسم کیا اگر تم یہ کوشش کرو گی کہ مجھے اللہ والا بننا ہے، مجھے اللہ کا ولی بننا ہے، تو کیا اللہ محروم کر دے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا. بنیں گے انشاءاللہ. کیا کرنا اس کے لیے؟ نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اور اپنی زندگی میں رونے کو اپنی زندگی کا جز بنا لینا ہے. جب تم اکیلے میں پڑے ہو نا تو پڑے پڑے رویا کرو. جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو اکیلے میں پڑے پڑے رویا کرو، آنکھوں سے آنسو بہایا کرو، صرف اس لیے کہ اے اللہ مجھے تیری محبت چاہیے، اے اللہ مجھے صرف تیری محبت چاہیے. کریں گے انشاءاللہ. کتنے دن کی جماعت جاری ہے؟